کیا اس دولت کی آخرت میں ہمیں کوئی بھلائی ہوگی؟ آخرت کے لیے تو نماز ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرنے ضروری ہیں، حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، حقوق العباد پورے کرنے ہیں۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، جس طرح امتحان کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے طالب علم کے لیے تو 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا وقت ہوتا ہے اس کو تیاری کرنے کا۔ یہ دنیا تو ایک اتنا عرصہ ہے، اتنا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ہم نے وہاں جا کے امتحان دینا ہے، یہاں ہم نے اس امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم تو یہ چند روزہ جو دنیا ہے جہاں ہم نے عارضی رہنا ہے، جہاں سمجھ لو کہ ہم مہمان آئے ہیں، ہم آج بیٹھے ہیں، ابھی اگر ہمارا بلاوا آ جائے، ہمارا ٹائم پورا ہو جائے تو ہم نے تو چلے جانا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے، ہمیں بھیجنے والا بھی کوئی اور ہے، ہمیں واپس بلانے والا بھی کوئی اور ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم انسانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میری موت کب ہونی ہے۔ موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن زندگی 100 سال ہو، زندگی 50 سال ہو، 20 سال ہو، آخر موت ہے، اینڈ اس کا موت پہ ہی ختم ہونا ہے۔ ہم نے مرنا ہی ہے، جو چیز دنیا میں بنی ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے، اس نے مرنا ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا پہ جس نے بھروسہ کیا، جس نے صرف دنیا ہی کا ہو کے جو رہ گیا، اس نے کبھی فلاح نہیں پائی، اس نے دھوکا کھایا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکا دیا ہے۔ ہمیشہ دل میں یہ بات رکھیں کہ ہم اس دنیا پہ مہمان ہیں، ہم عارضی ہیں۔ اس دنیا میں وہ کام کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام اگر کوئی لے تو اچھے الفاظ سے لے، برے الفاظ سے آپ کو یاد نہ رکھا جائے، آپ کو ایک ظالم کے، ایک جابر کے، ایک دھوکے باز کے، ایک بے ایمان صرف انسان کے طور پر نہ یاد رکھا جائے دنیا میں۔ اپنے بھی اور پرائے بھی آپ کے جانے کے بعد اس چیز کی گواہی دیں کہ یار نیک انسان تھا، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ نیک انسان تھا۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حقوق العباد بہت ضروری ہیں جو ہمارے ذمے اللہ پاک کی طرف سے حقوق العباد لگے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھر کی پوری فیملی کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے فیملی کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی برتی ہے، تو روز قیامت آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح ایک حکمران ملک کا حکمران اپنی رعایا کا جواب دے ہے، اگر اس نے رعایا کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، رعایا کے ساتھ ناانصافی کی ہے، رعایا کا حق کھایا ہے، تو اس نے بھی جواب دینا ہے۔ اسی طرح کسی محکمے میں آ جاتا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے، اگر اس نے اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے۔ حقوق العباد کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی وقت ملے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پہ لگا ہوا جو زنگ ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اس دل کو زندہ کرنے کا یہی کلیہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ کریں۔ اللہ پاک کا ذکر یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، برے لوگوں سے بچیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جن سے آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ اس محفل میں ہرگز مت جائیں جہاں آپ کے ایمان کو، آپ کی عزت کو خطرہ